السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حق اللہ محمد علی مدار دم مدار بیڑا پار۔ جیسا کہ آج کے معاشرے میں تمام حضرات کو یہ پتہ ہی ہے، معلوم ہی ہے کہ آج کل منافقت کا دور چل رہا ہے، اور جس چیز کو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں فالو کرنے کو کہا، آخری خطبے میں جس چیز کو اپنانے کو کہا، جس چیز سے ہمیں دور رہنے کو کہا اور جس سے ہمیں نزدیکیاں بڑھانے کو کہا، آج ہم ایک بھی امت اس پر گامزن نہیں ہے۔ یہ آپ خود تحقیق کریں کہ میں جو آپ کو بات بتانے جا رہا ہوں، کیا ہم اس پر قائم و دائم ہے؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں 18 ذی الحجہ کو آپ نے فرمایا تھا کہ میرے بعد فرقوں میں مت بٹ جانا۔ آج دنیا میں آپ ٹٹول لیجئے کتنے سارے فرقے ہیں، اور آپ نے پیشن گوئی کری تھی کہ میرے بعد 72 فرقے ہوں گے، اور وہ ہونا ہے، مگر جو ایمان والا ہوگا وہ فرقہ پرست نہیں ہوگا، وہ ایک ہی پرست ہوگا۔ اور جس کو ہمیں ماننا ہے، جس کو آپ سرکار نے بار بار جس چیز کا اعلان کیا ہے، تو کیا ہم اس چیز کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں؟ کیا ہم اس چیز پر مان رہے ہیں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دوران اسی دن یا اور ایک حدیث بھی بتائی ہے کہ میں تم میں بھاری بھرکم 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ اور ایک اہل بیتی، میری جو اہل بیت ہے۔ کتاب قرآن مجید اور اہل بیت مطلب مولا علی علیہ السلام، ماں فاطمہ السلام اللہ علیہ، آقا حسن علیہ السلام و آقا حسین علیہ السلام، اور ان کی جو اولادیں ہیں، تو یہ اہل بیت ہیں۔ اب کیا آج ہم ماننے سے ہی نہیں، تسلیم کرنے سے ہمارا کام چلنا ہے؟ مان تو شیعہ بھی رہا ہے، سنی بھی رہا ہے، دیوبندی بھی ہے، وہابی بھی ہے، جتنے فرقہ پرست ہیں تمام لوگ مولا علی علیہ السلام کو مان تو رہے ہیں، ماں فاطمہ السلام اللہ علیہ، آقا حسن علیہ السلام، آقا حسین علیہ السلام کو مان رہے ہیں، مگر انہیں کیا تسلیم بھی کر رہے ہیں؟ ہمارے ایمان کا جو حصہ ہے وہ یہی ہے، ان کو تسلیم کرنا۔ ورنہ نمازیں، عبادتیں تو ابلیس نے بھی بہت کی تھی، مگر اللہ نے اسے بھی ہکال پھینکا اپنی بارگاہ سے، کیونکہ وہ منکر تھا اللہ کی حجت کا۔ اور آج بھی ایسے ابلیس شیطان بہت گھوم رہے ہیں جو نام لیوا فقط ہے، مگر تسلیم کوئی نہیں کرتا۔ ویسے میں کھل کر بات نہیں کر رہا ہوں، جن کو سمجھ میں آ رہا ہے میں بالکل انہیں اشارے دے رہا ہوں، کیونکہ پہلے معاویہ ابن ابی سفیان کا کوئی تذکرہ نہیں ہوتا تھا، آج ہونے لگا۔ اور دوسری چیز کہ یزید ملعون پلیت، آج اس کو اسی ممبروں سے کھڑے ہو کر رحمت اللہ علیہ، رضی اللہ عنہ، صحابی کی اولاد، نہ جانے کیا کیا کہہ رہے ہیں، مگر مولا غازی عباس نے اسی خانہ کعبہ کی چھت پر احرام پوش میں جتنے بھی احرام میں تھے اور جو عمرہ کر رہے تھے یا حج کر رہے تھے، وہ جو ایام تھا نزدیک، اسی کے دوران میں آقا مولا غازی عباس علیہ السلام اس کعبے کی چھت پر چڑھ کر جس نے احرام پہنا ہے انہیں یہ بتا رہے ہیں کہ وہ کافر ہے۔ بھلا اللہ کے گھر میں جو اللہ کے گھر کا طواف کر رہا ہے وہ کافر ہو سکتا ہے؟ مگر بتانا یہاں پر یہ تھا کہ اللہ کا گھر ہو یا جتنی اللہ سے آگے حدود والی اور کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ لا محدود اور اللہ اکبر سب سے بڑا اللہ ہے۔ تو اللہ کے گھر میں جو شخص کھڑا رہ کر اپنے جسم پر احرام کو لگا کر اللہ کے گھر کے طواف کر رہا ہے، اسے مولا غازی عباس کافر کہہ رہے ہیں۔ تو ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ جس کے دل سے آقا حسین نکل جاتے ہیں، تو وہاں پر یہ کہنے کی ضرورت اس لیے تھی کہ آقا حسین علیہ السلام کو
ان کافر لوگوں نے انٹری نہ دی تھی تو آقا مولا غازی عباس علیہ السلام نے اس کعبے کی چھت پر ایک بہت بڑا خطبہ دیا جو آج تک ایک بھی مولوی آپ تک نہیں پہنچا رہا ہے. اور ایسی باتیں تو بہت ہیں. اور کہتے ہیں نا کہ حضرت زین العابدین علیہ السلام کو اس کربلا کے میدان میں چھوڑا گیا تھا، بخشا گیا تھا. کیوں؟ کہ بھئی بیمار تھے. بیمار نہیں تھے. یہ مولویوں کی چال ہے، چپٹ. ایک ننھے سے 6 مہینے کے اصغر کو جب وہ یزید کی فوج نہیں چھوڑ رہی ہے تو مولا زین العابدین علیہ السلام کو بھلا کیسے چھوڑ دیا؟ انہیں بتاتے ہوئے شرم آتی ہے کہ وہاں پر آقا حسین علیہ السلام کی جو بہن تھی وہ بہن علی بن کر اپنا روپ کو دھارن کر لیا. یزید کو بخار آ گیا تھا. یہاں بخار مولا زین العابدین علیہ السلام کو نہیں تھا، یزید کو آ گیا تھا. کیوں؟ کیونکہ وہاں پر وہ آوازیں بلند ہونے لگ گئی تھی جو مولا علی کی آوازیں تھیں. اب وہ آواز نکل رہی تھی کس سے؟ ٹٹولوں سے. جانو یہ اہل بیت کی جو شان ہے یہ مولوی لوگ اسے گھٹانا چاہتے ہیں، مگر ایسے نہ ہو سکے گا. واللہ انشاءاللہ بس میں میسیج یہ دینا چاہتا ہوں کہ علی علی کیا کرو، اور علی کو جس نے چھوڑا وہ کہیں کا نہ رہا ہے نا. اور اگر تم علی کو چھوڑتے ہو تو علی کا کچھ جاتا نہیں ہے. یا علی کا، مولا علی علیہ السلام کا دامن اگر تم چھوڑ دیتے ہو تو کچھ نہیں جائے گا. مگر ہاں، تمہیں جہنم میں جانے کے لیے بھی مولا علی علیہ السلام سے دشمنی کرنی پڑے گی. وہ چارہ بھی نہیں ہے کہ تم جہنم میں جانے کے لیے سوائے مولا علی کے تم نہیں جا سکتے، کیونکہ یہاں پر دشمنی کرنی پڑے گی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بخوبی فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم کو پیدا ہی نہ کرتا اگر پوری دنیا پوری دنیا محبت علی میں جمع ہو جاتی. مطلب یہ ہوتا ہے کہ مولا علی علیہ السلام سے پوری دنیا محبت نہیں کر رہی ہے، ذکر کر رہی ہے مگر تسلیم نہیں کر رہی ہے. اس چیز کو تسلیم کرنا ہے جو غدیر میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. انشاءاللہ اتنی باتوں سے آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا. پھر اللہ نے وقت دیا، کیونکہ وقت نماز ہو رہا ہے. انشاءاللہ پھر اللہ نے وقت دیا تو میں کچھ باتوں سے آگاہ کروں گا. مگر اب لائیو ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اب ہم کو لائیو ہو کر حقیقت آپ تک پہنچانی پڑے گی، تب آپ کو حقیقت پتہ چلے. اگر اصل اوریجنل جو دین ہے وہ آج تک امت کے سامنے نہیں آیا، صرف کتابوں تک محدود رہ گیا، ملاؤں کی زبانوں تک محدود ہے. اور اس سے آگے جو بہت کچھ ہے جو تمہیں جاننا ہے انشاءاللہ تم ضرور جانو گے. اللہ بے شک میرا ہدایت دینے والی ذات ہے. رب تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ رب تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو تمام کو ہدایت عطا فرمائے اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین. حق اللہ محمد مدار دم مدار بیڑا دم مدار بیڑا.